الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان سارے بولیے پاک کو جب سنا جائے تو لازم ہے کہ قرآن کا جواب دیا جائے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو سننے والے سخت مشکل میں پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہ بولے تو آپ کہیں گے یا تو یار تو پاگل ہے یا میں پاگل ہوں، مطلب کوئی بات تو کرو آگے سے، ہاں نہ تو کرو۔ تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہو، آپ سے بات کر رہا ہو، آپ کوئی جواب نہیں دے، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا ہے سبحان اللہ جی، انہوں نے لفظ اللہ کے کلام سے پڑھے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اس کی ذات سبحان ہے۔ تو آپ ایسے بیٹھے ہے تو ہے، میں کیا کروں؟ بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم کہ آپ اس کو ریورس ہی نہیں کر رہے۔ تو انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ بولیے، ضرور اس کو ریورس کیا کریں، اس کا اظہار ہوتا ہے، ضرور اس کو بولنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو قرآن خود جواب لے گا کہ میں پڑھا گیا تھا اور انہوں نے میری پڑھائی کے اوپر کوئی جواب نہیں۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے۔ دوبارہ پڑھیے یہ آیت۔ واللہ الذی لا الہ الا هو۔ سبحان ماشاء اللہ، ایسے یہ ہے اصل اللہ۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن۔ سبحان اللہ۔ المؤمن المهيمن العزيز الجبار۔ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ سبحان اللہ۔ والله الخالق البارئ المصور۔ سبحان اللہ۔ والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى
ماشاءاللہ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض صدق الله العظيم. ہمارے جامعہ کے ہونہار اسٹوڈنٹ جناب حافظ تلاوت صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آقا کتنا دراصل عبادت ہے. آقا کتنا دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ہم یا رسول اللہ زندہ باد. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جناب ہمارے جامعہ کے ہونہار اسٹوڈنٹ سید فرقان فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ کی پیش کرتے ہیں. آپ سب مل کے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو
پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سلام شوق کہنا میرا حاجیو سلام شوق کہتے جاؤ میرا حاجیو رو کر سنانا غم میری رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بھیتر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں اب میں خصوصی طور پر تہ دل سے دعوت دیتا ہوں. ابھی 2 روز پہلے آپ مدینہ شریف سے پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ربیع الاول میں جو مدینہ شریف کی بہاریں سمیٹی ہیں حضور کے کرم سے آپ کے فضل سے آپ سرفراز ہوئے ہیں. اسی محبت کے ساتھ وہی فیض جو آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے ملا اسی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے سامنے بھی بیان کیا جائے. حضور کی محبت اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والے سامعین و حضرات کے قلوب میں داخل فرمائے. میں ملتمس ہوں قبلہ عالم پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز سے اپنے پرسوز درس قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. آمد سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر.
اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی تکبیرات کو بلند کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. میں صمیم قلب سے حاضرین مجلس کو اس خوبصورت مجلس میں حاضری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پچھلے سال بھی اللہ نے توفیق بخشی تھی اور آج پھر اللہ نے سعادت دی ہے. میزبان مجلس بہت زیادہ مبارک کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم سعادت کو سمیٹا ہے اور ہمیں بھی اس کی توفیق ملی ہے. یقیناً جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر کسی لحاظ سے بھی برکت سے خالی نہیں ہے، اور آپ کی یادیں اور آپ کی باتیں محض کرم اور فضل سمیٹنے کا ذریعہ ہے. خود حضور اسلام نے فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل علیہم الرحمہ. جہاں کسی صالح شخص کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو ایک صالح شخص کے ذکر کے ساتھ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے. تو حضور صرف صالح نہیں ہیں، آپ صالحین کے بھی امام ہیں اور ان اماموں کے بھی امام ہیں. آپ صرف ایک نیک نہیں ہیں، آپ کے قدموں سے نیک پیدا ہوتا ہے. لہذا آپ کا ذکر کتنی برکت رکھتا ہوگا، کتنی رحمت، کتنا فضل آپ کے ذکر سے اترتا ہوگا. تو الحمدللہ یہ وہ سلسلہ ہے جو ہم فاروقی برادران اللہ نے سلامت رکھے ہر سال کی طرح یہ ربیع الاول میں بڑی محنت کرتے ہیں، اور پورے شہر گجرانوالہ میں خاص طور پر اور پورے ملک میں بالعموم یہ سیرت النبی کے خوبصورت جلسے اور سیرت النبی کی باتوں کا ایک سلسلہ یہ شروع کرتے ہیں. میں اس پہ انہیں پھر مبارک دیتا ہوں اور ان کی اس استقامت پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ہر سال انہیں اس سے بہتر توفیق عطا فرمائے اور یہ اسی طرح حضور کا جھنڈا بلند کرتے رہے. یہ جماعت اسی طرح حضور کی باتیں کرتی رہے اور حضور کی محبت کی گفتگو کو عام کرتی رہے. بارگاہ رسالت مآب میں ابھی کچھ دن پہلے حاضری تھی اور ظاہر حضور کے ساتھ مل کے آنا اور آپ سے ملاقات کے بعد واپس آنا یہ ایک بہت بڑی امانت کی طرح ہے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، تو ہمارے ہاں تو اسے صرف ایک عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. یعنی ایئرپورٹ پہ اترے آپ، ہار پہنائے گئے آپ کو، چند تصویریں لی گئیں، گھر پہنچے لوگ آنا شروع ہو گئے، زمزم بانٹ دیا گیا، کھجوریں بانٹ دی گئیں اور محترم حاجی صاحب فارغ ہو کے بیٹھ گئے. اور بالکل حاجی صاحب جو ہے وہ اب مست ہو گئے ہیں. کیونکہ انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، اور وہ بالکل اب خوش ہیں کہ شکر ہے میں نے حج اور عمرہ کر لی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. جب کوئی تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے، کوئی بڑا جب تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے تو آئس کریم کھلانے کے لیے نہیں بلاتا. وہ تمہیں وہاں چند دنوں کے لیے مہمان اگر بناتا ہے
جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی جو ہے وہ آلو چنے اور تمہیں کوئی ٹماٹر کھلا کے واپس بھیج دے گا. وہ بہت بڑا ہے، وہ کسی ذمہ داری کے لیے ہی بلاتا ہے. وہ یوں ہی نہیں بلاتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں کچھ ایسا دوں جو تم واپس جا کے اسے تقسیم کرو. تم اپنے ماحول میں اسے بانٹو، تم اسے اپنے ماحول میں اسے دو، اور جا کے میری عزت، میرے حرم کے رنگ اور میرے حرم کے خوبصورت نور اور میرے حرم کی خوبصورت یادیں یہ جا کے لوگوں میں تقسیم کرو، تاکہ ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، ان کے دل میں بھی میری طرف آنے کا جذبہ پیدا ہو. اور وہ بھی بھولے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رحمت اصل میں بٹ کہاں رہی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت اصل میں مل کہاں رہی، انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ رزق اصل میں پھوٹ کہاں سے رہا ہے. وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اصل میں اللہ مل کہاں سے رہا، وہ یہ نہیں جانتے. تم جاؤ اور انہیں بتاؤ جا کے اللہ کہاں سے ملتا ہے، انہیں بتاؤ جا کے عزت کہاں سے ملتی ہے، رزق کہاں سے آتا ہے، رحمت اور فضل کہاں سے پھوٹ رہے ہیں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم واپس جا کر میرے بھٹکے ہوئے امتیوں کو میرا راستہ دکھاؤ اور میری طرف واپس لانے کی جستجو کرو. خدا کی قسم اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تک جانے کے سارے راستے بند ہو گئے سوائے محمد کے راستے. سارے راستے اللہ نے بند کر دیے، صرف ایک راستہ ہے اور وہ حضور کے دربار ہے. اور اگر کوئی ادھر بھی نہیں گیا تو اسے خدا کیا، خدا کی ہوا بھی کبھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ رسول کے در کے سوا کوئی راستہ ہے ہی. تو اس لیے جو شخص وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اللہ بہت بڑی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے، اور رسول اس کو بڑی ذمہ داری دے کے بھیجتے ہیں. تو اب سب میں سے جو کوئی وہاں جا چکا ہے اللہ اسے پھر جانے کی توفیق دے، اور وہ پھر ضرور جائے. حضور کے در کی حاضری کو عام نہ سمجھا جائے. حضور کے در کی حاضری کو یہ صرف ایک لوگوں کے لیے پروٹوکول نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ پروٹوکول مل گیا حاجی صاحب کو اور جناب نے اپنے نام کے ساتھ حاجی محمد رمضان لکھنا شروع کر دیا، حاجی محمد علی لکھنا شروع کر دیا. اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ بھی نام کے ساتھ حاجی لکھو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل رنگ یہ ہے کہ جو وہاں کے انوار ہے وہ تمہاری شخصیت میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، وہ وہاں کے نور تمہاری شخصیت میں ہیں یا نہیں. تو اللہ تمہیں جانے کی توفیق دے انشاءاللہ. بولیے اللہ آپ سب کو جانے کی سعادت دے اور آپ سب اس عظیم برکت کو حاصل کریں جو اللہ نے وہاں رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیے اس حاضری کو اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہوا، اور جو بھی اس حاضری کو دیتا ہے، اب چونکہ حاضری ہو چکی ہے اس لیے بات میں اور انداز سے کروں گا کہ جو وہاں ہوتا ہے، جو وہاں چلا جاتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں اور اللہ اسے کس طرح نوازتا ہے، اور جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ کیسے انداز بناتا ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی وہاں حاضری کے لیے کوشش کرے گا تو ظاہر ہے یہ حاضری بغیر صحت کے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہاں حرم ہے اور حرم بہت بڑا ہے. یہ آپ کے علاقے کی جامع مسجد نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے تشریف لے جائیں گے اور جا کے پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے آپ. جی نہیں، وہ حرم ہے، وہ بہت بڑا ہے اور اس کے انداز بہت بڑے ہیں. اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی صحت کی ضرورت ہے وہاں جانے کے لیے، وہاں عبادت کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے، سفر کے لیے. ایک اچھا خاصا صحت مند انسان ہو تو وہ حرم پہنچتا ہے. اگر آپ نے حرم کا ارادہ کیا ہے تو اللہ سب سے پہلے آپ کو صحت عطا فرمائے گا. کہو نا سبحان اللہ، کیونکہ صحت ضروری ہے وہاں جانے کے لیے. اور اس نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ وہاں جانے کی اب کوشش میں لگ گیا ہے، اور اس کا ذہن بن گیا کہ میں جاؤں، تو اسے صحت عطا کی جائے، اس کے جسمانی اعضاء ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے کی روٹین ٹھیک ہو جائے گی، اس کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے چہرے کی رنگت ٹھیک رہے گی، اس کے ہاتھ پاؤں درست رہیں گے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اب حرم آنا چاہتا ہے. تو حرم کے لیے تو صحت ضروری ہے، صحت کے بغیر تو وہاں آپ پہنچ نہیں سکتے. اگر پہنچیں گے بھی تو خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے. خود بھی اب جو ہے وہ خوار ہو رہے ہوں گے، دوسرے بھی خوار ہو رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ صحت مند ہی نہیں ہیں. آپ کے تو گھٹنوں میں درد ہے، آپ کی تو کمر میں درد ہے،
آپ کو تو چند قدم چلے تو آپ کا تو دل جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے. آپ وہاں کیا کریں گے؟ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ تو ہوٹل میں بیٹھے رہیں گے یا پھر حرم میں جا کے تو وہیں کے ہو کے رہ جائیں گے اور کوئی اٹھا کے لائے گا آپ کو واپس، اور تو کوئی حل نہیں. تو یہ پہلی چیز ہے، جو حرم کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، کبھی سوچو تو صحیح. صحت کتنی بڑی عظیم میں نعمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا، مولا اگر تیرا بھی کوئی خدا ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ تیرا بھی کوئی رب ہوتا، تیرا بھی کوئی اللہ ہوتا تو اس سے کیا طلب کرتا مولا؟ تو کتنا خوبصورت سوال کیا، کتنی اعلیٰ بات پوچھی لی کہ مولا تیرا بھی کوئی خدا ہے تو بتا، اگر ہے تو نہیں لیکن فرض کر ہوتا تو کیا مانگتا؟ تو فرمایا موسیٰ میں اپنے خدا سے صحت مانگتا. بولو کیا؟ صحت. کتنی بڑی بات. یہ صحت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، راتوں کو لیٹ سونا، جو مرضی جب مرضی کھاتے رہنا اور بالکل اسی طرح زندگی گزارنا، اپنی مرضی سے چلتے رہنا، صحت کو تصور میں نہ لانا، اس سے بڑی کفران نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. صحت کی طلبگاری کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور خود اللہ نے بھی صحت کو طلب کیا ہے. بولو میں نے کیا کہا؟ اللہ نے بھی صحت مانگی ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ کہ اس کا کوئی خدا نہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسے پوچھیں جو بیمار ہے، جو اسپتال کے اس وقت مریضوں کے اس وقت انبار ہیں، اور وہاں پہ جو بستروں پہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور جو مشینوں کی ٹک ٹک سن رہے ہیں، اور وہ جو مشینوں کے ساتھ ان کی جسم کے اوپر وہ جو مشینیں لگی، ان سے پوچھو صحت کیا چیز ہے. لہذا یہ نعمت تمہیں مل جائے گی اگر تم حرم کا ارادہ کرو گے انشاءاللہ. بولو نا ذرا، یہ تمہیں اللہ دے گا. اور دوسری، اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ تم حرم جاؤ گے، یہ میں وہاں دیکھ کے آیا، اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ تم حرم جاؤ گے تو حرم مال کے بغیر نہیں جا سکتا. مال کی ضرورت ہے. آپ نے کرایہ خرچ کرنا ہے، آپ نے وہاں ہوٹل لینا ہے، آپ نے وہاں اپنا کھانا پینا کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو گیا اللہ آپ کی جیب میں مال ڈالے گا. اگر ارادہ مضبوط ہو گیا، پھر سنو جملہ سنو، اگر ارادہ مضبوط ہو گیا، اگر ارادہ مضبوط نہیں پھر نہیں، ارادہ مضبوط ہو گیا تو اللہ تیرے جیب کے اندر مال ڈال دے گا. کیونکہ تم نے جانا ہے اور جانے کے لیے مال چاہیے، مال کی ضرورت ہے. اور آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال میری امت کا فتنہ بھی ہے، مال میری امت کا فتنہ ہے، لیکن اگر یہی مال حرم کے لیے استعمال ہو تو یہ امت کے لیے نعمت بن جاتا ہے. یہ فتنہ نہیں ہے، پھر یہ نعمت ہے. حرم کے لیے تمہیں اللہ مال دے گا. تمہاری غریبی اور تمہاری یہ جگہ جگہ محتاجی، جو کہتے ہیں نا لوگ کہ میں جدھر جاتا ہوں آگے سے نہ ہی ہوتی ہے، جدھر جاتا ہوں مٹی بھی اٹھاتا ہوں تو وہ اور مٹی بن جاتی ہے، سونا اٹھاتا ہوں تو وہ بھی مٹی ہو جاتی ہے. بعض ایسے وقت ہوتے ہیں، ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جدھر منہ کرتے ہیں ادھر ہی کالک ہو جاتی ہے، جو کام شروع کرتے ہیں بند ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میری طرف پہلے منہ کرے، یہ اپنا مال میری طرف لائے، ذرا یہ اپنے مال کو میری طرف لگا لے، اس کے بعد ہم برکت دیں گے. لیکن وہ سمجھ نہیں رہا، تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ. بولیے ذرا. یہ دوسری کرم نوازی ہے. جو بھی اللہ کے حرم کا ارادہ کرے گا اللہ اس کی جیب میں ضرور مال ڈالتے ہیں، تبھی وہ جائے گا. مال بھی مل گیا اور بولو صحت بھی مل گئی. یہ دو چیزیں جسے دنیا میں حاصل ہو جائیں کہ اس کی جیب میں مال ہو اور اس کا جسم تندرست ہو. بتاؤ اس سے بڑا بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہے کہ جس کی جیب بھی بھری ہو اور جس کا جسم بھی ٹھیک ہو؟ اس سے بڑی کیا سعادت ہے. جس کو کوئی محتاجی نہیں ہے، جس نے کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا ہے، جس کو ابھی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے کل معاملات کیا ہوں گے، وہ اتنا آسانی سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہے اور اس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے. تو بتاؤ اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عزت کس کے پاس؟ اور پھر سنو، اگر تم نے حرم کا ارادہ کیا تو حرم جانے والا کوئی بھی شخص اس وقت تک جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے گھر میں امن نہ ہو.
अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, फसाद है, बीवी के साथ तुम्हारी अनबन है, बच्चे तुम्हारे सर पे चढ़े हुए हैं, तो हरम में कैसे जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई घर में पीछे लड़ाइयां हो रही हैं, तुम हरम जा रहे हो, कौन जाने देगा तुम्हें? हेलो दसो, ये पीछे घर है, किसी का कोई देना कर्जा नहीं है, सारे तसल्ली से बैठे हैं कि भाईजान जा रहे हैं, वालिद साहब जा रहे हैं, मेरा मियाँ जा रहा है, बीवी खुश है, बेटे खुश हैं, बहन भाई खुश हैं। मुझे कहो ना सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बरकत है। अगर तेरा इरादा मजबूत हो गया, तेरे घर में वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि घर में अमन होगा तो हरम का इरादा हो। अब जब ये भी मिल गया, बताओ 3 नेमतें हो गई, जरा बोल दो ना, 3 नेमतें हो गई। पहली नेमत बोल दो सेहत, दूसरी बोल दो माल, तीसरी अमन। तेरे घर में अमन हो। अच्छा, जिसने इरादा कर लिया हरम का, अब सुनिए, ये हो ही नहीं सकता कि अगर वो हरम की तरफ जाना चाहता है और पीछे कारोबार उसका स्टेबल ही नहीं है, यानी 15-20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए उसने घर से बाहर जाना है, और पीछे वो बच्चे और पीछे बहन भाई और पीछे जो है माँ बाप वो भूखे मर जाएं, तो ऐसा हज उम्रा कहां होगा? अल्लाह ऐसा कारोबार देगा जो 40 दिन जाने से भी फर्क कोई नहीं पड़ने वाला उसको। बोल के कहो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। ऐसा इज्जत वाला रिस्क देगा कि वो रिस्क इतना अच्छा होगा कि पीछे तेरे घर वाले मौज कर रहे होंगे 40 दिन और तू वहां उम्रे कर रहा होगा। क्यों? तुमने इरादा किया हरम का। जैसा हरम तेरे कारोबार को सेट कर देगा। क्यों? तेरा कारोबार ठीक है तो ही जा रहा है। भाई पीछे दुकान बंद हो गई, पीछे दिहाड़ी बंद हो गई, पीछे तेरी जॉब तुझे उन्होंने निकाल दिया दफ्तर से, तो हरम कौन जाएगा? हरम जाने के लिए अल्लाह सारे पीछे मामले को सेट कर देगा, तेरे कारोबार सेट हो जाएगा, तेरे हर मामले में अल्लाह करम कर देगा। क्यों? तूने अल्लाह के घर का इरादा कर लिया। हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, मेरे घर की तरफ चलो, मेरे घर की तरफ आओ। इस्तात देने वाले हम हैं, हम तुम्हें जरूर देंगे। कारोबार तुम्हारा हमारे जिम्मे, तेरा कोई गाह खराब नहीं होने देंगे। मुझे कहो ना सुभान अल्लाह। तेरे पीछे जॉब खराब नहीं होने देंगे, तेरे बिजनेस की कोई दिहाड़ी नहीं मरेगी, इसलिए तू हमारे घर आया है, हम तेरे पिछले सारे मामला की हिफाजत खुद करने वाले हैं, हमारे ऊपर छोड़ दो। 4 चीजें हो गई, समझ कोई नहीं रहे आप। पहली बता दो सेहत, दूसरी बता दो माल, तीसरी बता दो अमन, चौथा बता दो कारोबार, बिजनेस, जॉब, हर चीज सेट हो जाएगी। क्यों? हरम जा रहे हैं, आप हरम की तरफ चल पड़े। अब सुनिए, जिसको अल्लाह हरम की तरफ का इरादा देता है, जब वो इरादा कर लेता है हरम का, ये 4 चीजें तो अल्लाह देगा। अब हरम कोई जाहिल चला जाए तो अल्लाह ये भी नहीं होने देता। तुझे हरम का इल्म अता किया जाएगा। हरम क्या चीज है, काबा क्या है, मस्जिद नबवी क्या है, हुजूर के दरबार की इज्जत क्या है, वहां के आदाब क्या है, वहां तवाफ किस तरह किया जाता है, सफा मरवा क्या होती है, ये क्या होता है मुज़दलिफा, ये क्या होता है मिना, ये क्या होता है अरफात, ये सारे इल्म तुझे उलमा खुद आके सिखाएंगे। तू बेइल्म था हरम जाने से पहले, हरम की तरफ चला तो आलिम बना। अल्लाह ने तुझे इल्म अता किया, उन जगहों का सारा इल्म तुझे दे दिया गया। इब्राहिम कौन थे, इस्माइल कौन थे, कौन थी हाजरा जो दौड़ी थी, सफा मरवा कैसे बनी, आबे जमजम क्या होता है, ये मुल्तजम क्या चीज है, ये रुकने यमानी क्या है, हजर अस्वद की फजीलत क्या है, और ये जो तुमने एहराम बांधा है ये क्या होता है। उनके कहो ना सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना, जरा सारे बोलो, पीछे बोलो जरा। इल्म दिया जाएगा तुझे। ये जो तू बेइल्म फिरता है ना, ये सारी की सारी तेरी अल्लाह हालत निकाल देगा, तुझे उलमा में शामिल कर दिया जाएगा। और सुनो जरा, अब जरा मेरे साथ चलो। ये इल्म तुझे मिला तो वहां पहुंचा, इल्म की बरकतें हासिल हुई, वहां की तुम्हें रहमतें मिल गई। अब याद रखो कि जब कुछ वहां चला जाता है तो अगर बगैर रूहानियत के जाए, उसके अंदर रूहानियत ही ना हो, खुश्क मुल्ला, खुश्क जाहिद और सिर्फ सजदे देने वाला, और जाके उसको 2 नफल पढ़ के तो वापस आने वाला, उसने क्या लेना हरम से। हरम का काम रूहानियत के साथ जुड़ा हुआ है। ये अंदर की दुनिया को आबाद करने की जगह है, ये जाहिर के लिए नहीं बना हुआ, ये तुम्हारे बातिन को संवारने के लिए दिया गया है। लिहाजा जो हरम का इरादा करता है, अल्लाह उसकी रूह को तरोताजा फरमा देता है, ताकि ये रूह ताजा लेके वहां पहुंचे। जब रूह ताजा होगी तो वहां से बरकत और रहमत को और समेटेगी।
اور رحمت اور فضل لے کے آئے گی. لہذا روح فریش ہو جائے گی، روح کے اندر انوار اتر آئیں گے، روح کے اندر ایسی دور تک دیکھنے کی روشنی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی. جو حرم جانے والے کے لیے اللہ روح کی بالیدگی پیدا کرتا ہے وہ کسی اور عبادت سے پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تم پڑھو یہاں تہجد، تم پڑھو یہاں پہ جتنے مرضی قرآن، تم پڑھو یہاں جتنے مرضی درود، جو مزہ درود کا گنبد خضرا کو دیکھ کے آتا ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں آ سکتا. پڑھو درود جتنا چاہے یہاں بیٹھ کے، اگر گنبد خضرا سامنے نہیں ہے تو اس درود کا وہ مزہ نہیں ہے جو اصل میں درود پڑھنے کا صحیح حقیقت میں مزہ ہے. وہ سامنے گنبد شریف ہو تو آتا ہے کہ درود والا بھی سامنے ہے اور زبان پہ درود کے نغمے بھی. اور اسی طرح 2 سجدے یہاں 1000 دن دے لو، سارے 80 سال گزارو سجدوں میں، لگا لگا کے اپنے ماتھے کو موٹے موٹے محراب ڈال لو، وہ مزہ نہیں ہے جو کعبے کو دیکھ کے سجدہ کرنے کا مزہ ہے. سامنے کعبہ ہے اور آپ سجدہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا مزہ ہے. جو لوگ اس مزے سے محروم ہیں وہ کیا جانے اس مزے کا کیا مزہ ہے. کیا جملہ بولا، بول دیجئے، اس مزے کا کیا مزہ ہے کہ جو ان کو پتہ ہی نہیں کعبے کے سامنے سجدہ ہوتا کیا. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ دنیا کے سارے مزے لیتے پھرے اور دنیا کے ہر آپ کھانے کا مزہ لیں، ہر آپ سیرگاہ کا مزہ لیں، آپ دنیا کے جو ہے وہ نعمتوں کو اٹھاتے پھریں، بچوں کی آپ نعمتوں کا مزہ لیں، آپ بیویوں کے ساتھ زندگیاں گزاریں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے سنگتوں کے مزے لیں. ارے کبھی کعبے کی سنگت کا مزہ بھی لے کے دیکھو نا کہ کعبے کے قریب جا کے سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. کبھی کاش تجھے پتا چلے. تو وہ روح پاک ہوگی تو پھر ہی وہ حرم کا مزہ آئے گا. تو اللہ روح بھی پاک کر دے گا. اللہ پھر سنیے بڑے دھیان سے سنیے ایک بڑی اہم بات. اگر کوئی حرم کی طرف جاتا ہے اور اس کا ارادہ ہے وہ حرم جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ حرم والے کو بے عزت ہونے دے. وہ عزتوں کی جگہ ہے، وہ عزتوں کا مقام ہے. اللہ ساری زندگی کے لیے اس کے اعمال کے اندر عزت پیدا کر دے، ہر جگہ عزتوں کے انداز بنائے. کیوں؟ یہ حرم سے لوٹا، یہ حرم کی طرف گیا، حرم کی طرف جا رہا، عزتوں کے انداز. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ امام کعبہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اور وہاں ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ. کعبہ شریف میں بھی ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جن کے جنازے حرم میں ہوں. اللہ ہمیں بھی دے. آمین بولو نا، ذرا سارے بولو نا، دل سے بولو. اللہ ہمیں بھی دے. ہمارا جنازہ حرم ہے. تو حرم میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اگر اس نے احرام باندھا ہوا تو وہ سامنے لاش پڑی ہوئی تھی، میت پڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ کھلا ہوا، باقی سارے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپ دیے گئے، ایک کا چہرہ کھلا ہوا. تو پوچھا گیا کہ اس کا چہرہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ باقی میت بھی موجود ہیں، ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے، اس کا چہرہ کیوں کھلا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ اللہ کے حرم کی عزت ہے، یہ حرم کے اندر فوت ہوا ہے. یہ باقی میتیں مختلف علاقوں سے آئی ہیں، مدینے کے، یہ مختلف محلوں سے آئی ہیں. یہ جو احرام والا شخص ہے یہ حرم کے اندر تھا. کہو نا سبحان اللہ، یہ حرم کی زمین کے اندر تھا. لہذا اس کی عزت یہ ہے کہ اس کا چہرہ امام بھی دیکھے، لوگ بھی دیکھیں، اس کا چہرہ نہیں ڈھانپ. حرم عزت عطا کرتا ہے. یہ مرنے والے کو بھی عزت دے دیتا ہے. جو زندہ ہے اس کی تو کیا ہی شان ہے، یہ جو فوت ہوا اس کو بھی عزت دے، اس کا چہرہ کھلا رکھا. تو لہذا یہ عزتوں کا مقام، جو وہاں کی طرف ارادہ کرے گا اللہ اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. ساری زندگی اللہ عزتوں کے مینار کھڑے کر دے. کیوں؟ یہ حرم جاتا ہے، حرم کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور جب جب یہ حرم کا ارادہ کرے گا اللہ پھر عزت عطا فرما دے اور مجبور کر دے گا لوگوں کو کہ بے شک کتنا ہی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو حرم سے واپس لوٹے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ حرم سے واپس لوٹے. آپ ذرا منظر دیکھیں ایئرپورٹ پہ آ کے کس طرح لوگ اس کو ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. او بھائی، یہ تو وہ تھا جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یہ تو وہ تھا جس نے کبھی رسول کی سنت بھی نہیں رکھی ہوئی، یہ تو وہ تھا جس نے کبھی رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھ کے دیکھا تھا. اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس لیے حرم سے لوٹا ہے، یہ حرم سے آ رہا ہے، عزتیں حرم کی ہیں، یہ حرم کی رحمتیں ہیں جو اس کو مل رہی ہیں، یہ حرم کے کرم ہیں جو اس کو دیے جا رہے ہیں. اللہ ذرا میرے ساتھ چلتے جاؤ، ذرا میرے ساتھ چلتے جاؤ. جو حرم کی کا ارادہ کرتا ہے، حرم کی طرف اس کا منہ ہو جاتا ہے، حرم کی طرف رخ کر دیتا ہے،
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے ایمان پہ موت نہ عطا کر دے. ان کے کہو نا سبحان اللہ. اس کی موت ایمان پہ آئے گی. کیوں؟ وہ اللہ سے ایک دفعہ مل آیا, وہ رسول سے مل آیا, اور ان دونوں کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اور آخرت تک چلی جاتی ہے. یہاں پہ حال یہ ہے کہ کسی وزیر اعظم سے مل کے آئے نا تو 2 سال اسی کا نشہ نہیں اترتا کہ میں وزیر اعظم سے ہاتھ ملا کے آیا. 2 سالوں تک بندہ وہی پوچھتا رہتا ہے, دوسرے سے کہتا رہتا ہے دیکھو میرے ہاتھ میں خوشبو آج تک آ رہی ہے, وزیر اعظم سے ملا تھا. ارے جو اللہ رسول سے مل کے آئے, بتائیے اس کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ قبر و حشر تک بھی جائے گی. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حرم کے ساتھ جس کا تعلق ہو اس کا جو معاملہ موت کا ہے وہ ایمان والا نہ ہو. اللہ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے, کیونکہ اس کی ملاقات ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا جملہ بولا. آپ کا یہ جملہ وہاں بھی میں اکثر بولتا رہا, اور مدینہ میں جب ہم چلتے تھے تو میرے ساتھی مجھ سے یہ سنتے تھے. یہ جملہ میں یہ کہا کرتا تھا وہاں بھی کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. کیا بول دو ذرا سارے بول دو, جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کسی کو جنت میں بھیج دے اور پھر اسے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. وہ اتنا عظیم ہے, وہ اتنا فضل کرنے والا ہے. ایک دفعہ کر دے فضل, دوبارہ کبھی اسے فضل نہیں اٹھاتا. وہ ایسا کنجوس نہیں ہے کہ دوبارہ فضل اٹھا لے, نہیں, وہ جس پہ فضل کر دیتا ہے وہ فضل اس پہ کیے رکھتا ہے. لہذا فرمایا کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. میں نے کہا یا تو کہہ دو کہ یہ مدینہ جنت نہیں ہے, اور اگر جنت ہے تو تم سب جنتی ہو گئے. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم کیسے بدنصیب لوگ ہیں. مجھے تو خدا کی قسم ان لوگوں کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے, ان لوگوں کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے, ان لوگوں کے ذہنوں کو سوچوں کے اوپر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار کیسے لوگ ہو کہ تمہارا ذہن حرم کی طرف کیوں نہیں جاتا. دنیا کے آگے یہی کرتے پھرتے ہو, اور زندگی ہو گئی تمہاری ذلیل و خوار ہوتے, اور جاؤ حرم جاؤ, اللہ تمہیں رزق برکت عزت سب کچھ عطا کرے, ساری عزتیں تمہیں دے دے گا. حرم کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ حرم کی طرف ارادہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سارے وعدے اللہ کے موجود. اور اللہ نے قرآن میں کتنی بڑی بات کر دی. قرآن میں جب اللہ نے اپنے حرم کی بات کی ہے تو قسم اٹھائی ہے, قسم اٹھائی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. ارے نبی آؤ سنو, میں تمہیں اپنے حرم کی شان بتاؤں. میرے حرم کی شان کتنی بڑی ہے. میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی, کبھی نہ اٹھاؤں, کبھی نہ اٹھاؤں. لا اقسم, میں نہیں قسم اٹھاتا. بہذا البلد, اس شہر کی میں نہیں قسم اٹھاتا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سنو سنو, اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ اے نبی تو اس شہر کے اندر موجود, تو یہاں موجود ہے. تو یہ مکی صورت, یہ سورہ بلد مکی ہے, لیکن علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. مفسرین کی بھی سوچوں پہ قربان جائے. سلام ہے مفسرین کی سوچوں پہ. کہتے ہیں کہ اشارہ تو اللہ نے کیا ہے مکے کا ہی. اللہ نے یہی فرمایا کہ تو اس شہر میں رہتا ہے, اس لیے مکے کی قسم اٹھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ تو یہاں ہے, یہاں کعبہ ہے, یہاں منع ہے, مزدلفہ, صفا, مروہ, یہاں ملتزم, یہاں پہ حجر اسود, یہاں مطاف, بڑی بڑی عزیز جگہیں ہیں. ان کی قسم نہیں اٹھاتا. اے نبی تیری وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھاتا. تو مکہ کی قسم اٹھائی, لیکن فرمایا نہیں. اصل میں اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ نبی تو جہاں قیامت تک کے لیے ہے, اس شہر میں بھی تیری ہی وجود کی برکت ہے. جہاں تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے, مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے. لہذا یہ آیت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. یہ مدنی اور مکی دونوں آیتیں ہیں. اس میں مکی اور مدنی دونوں مفہوم ہیں. یعنی جہاں بھی جاؤ گے مکے میں بھی حضور کی برکت بولو, مدینے میں بھی حضور کی ہی برکت ملے. تو آؤ نا, آؤ چلو حرم کی طرف. لوگوں نے ڈھونڈا ہے خدا کو ہر جگہ, آخر یہ مل گیا ہے محمد کے شہر میں. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں؟ ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں. کس قدر اللہ نے برکتیں دی, کس قدر رحمتیں, فضل تمہارا انتظار کر رہا ہے. اٹھو, ارادہ کرو حرم کا. ذرا انشاءاللہ بولو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ, ارادہ کرو, حرم کا ارادہ کرو. یہ 7 چیزیں گنوائی تمہیں, لمبی لسٹ ہے, وقت نہیں ہے, لمبی لسٹ ہے. یہ 7 چیزیں گنوائی.
جو دنیا لینے کے لیے آج جن کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، صبح سے شام تک پسینے بہا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے لوگوں کی ذلتیں سہتے ہیں، تپے سہتے ہیں، دھکے سہتے ہیں، وہ سارا کچھ مفت مل رہا ہے حرم کے اندر، مفت بٹ رہا ہے حرم کے اندر، مفت دیا جا رہا ہے حرم کے اندر، نہیں جاتے، ادھر نہیں جانا، یہاں دنیا کے دھکے کھا کھا کے ذلیل ہو جائے، بیماریاں لگا لیں، ہیپیٹائٹس لگا گیا، شوگر لگ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جسم تندرستی سے نکل کر اب بیماری کی طرف چلا، حرم نہیں جانا۔ او خدا کے بندو، او خدا کے بندو ہوش کرو، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں وہاں خود تمہاری جھولی میں نہ آئیں، قرآن میرے سامنے کھلا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تمہاری جھولی میں خود آ جائیں گی جو میں نے ساتھ گنوائی ہیں، صحت ہے، عزت ہے، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جو اولاد جتنی بھی برکتیں مانگتے ہو اللہ خود ہی عطا کر۔ میں وہاں حاضر تھا، ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اللہ ہر دفعہ توفیق دے دیتا ہے کسی نہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ان کے پاس میں بیٹھا، تو میں نے عرض کی، حرم میں ہی تھے ہم، تو میں نے عرض کی حضور کوئی نصیحت کیجئے، کوئی بات کیجئے، مجھے اس حرم کا کوئی ادب بتائیے، کچھ مجھے بتائیے، مجھے اور پتا چلے اس حرم کی عزت کیا ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ میری ساری زندگی کی بڑی میں نے کوشش کی علم سیکھنے کی، بڑے بڑے جملے سیکھے، لیکن ان بزرگوں نے ایسی بات کر دی کہ میں وہ آج اس کا مزہ پا رہا ہوں اور ابھی بھی پا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی ملے انشاءاللہ۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، یاد رکھیں گے آپ، صحیح طرح یاد رکھیں گے، اسے یاد رکھیے۔ وہ جملہ یہ تھا، مجھے فرمانے لگے اس حرم کا ادب یہ ہے کہ جب آپ یہاں آ جائیں تو آپ کو منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ پاؤں کے نیچے زمین نکل، کہتے یہاں آ کے دعائیں کرنا، میں اسے بھی بے ادبی کہتا ہوں، یہ حرم ہے، یہاں تم داخل ہو گئے ہو، تمہیں کچھ بھی بولنے کی ضرورت، اللہ خود ہی دے دیں گے، رسول خود ہی دے دیں گے، ہر کرم خود ہی ہو جائے گا۔ بولا تو آپ نے اسے محدود کر دیا، آپ نے اسے دائرہ بنا کے بند کر دیا، مولا اتنا دے دے، اللہ کہے گا دے دو اتنا جتنا مانگا۔ یہاں خاموش ہو جاؤ، حضور آ گیا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، حضور آ گیا ہوں، آگے آپ کی تمنا ہے، جو چاہے دے دیں، منہ سے نہ بولے، منہ سے نہ بولیے، منہ سے نہ بولیے، میرا جی چاہ میں اٹھ کے ماتھا چھو، یہ ہے حرم، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا بولو نا یار، سارے بولو نا، یہ حرم، یہ ہے اس کی عزت، یہ ہے اس کے کرم، یہ ہے اس کے فضل، اور اتنا آسان اللہ نے کر دیا۔ اب تو خیر میں وہاں دیکھ رہا تھا، حالات اللہ نے ایسے آسان کر دیے ہیں، اب تو سفر کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں، اب تو وہاں پہنچنا بھی آسان ہو گیا ہے، وہاں ہوٹلنگ بڑی آسان ہو گئی ہے، کھانے پینے بڑے آسان ہو گئے ہیں، کوئی ایسا نظر نہیں آتی، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی کہ جس رکاوٹ کی وجہ سے انسان وہاں نہ جائے، کوئی ایسی بات نہیں، صرف یہ کہ ہمیں اس کی عزت پتہ ہی نہیں، ہم اس کے لیے کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں ہم زیادہ بہتر ہیں، جی نہیں، اصل دن اور زندگی وہی ہے جو حرم کے اندر گزر گئی، یہ جو باقی ہے نا یہ صرف جدائی ہے، یہ جدائی ہے، اصل لائف وہاں ہے، اصل میرے دن وہ ہیں زندگی کے جو وہاں گزار آئے، جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے، جو اصل لمحات زندگی تھے وہ وہیں گزرے ہیں، یہ جو باقی ہیں یہ جو جدائی کے لمحے، یہ تو ہم جدائی کاٹ رہے ہیں، اور جدائی میں کبھی عیش نہیں ہوتی، جدائی میں کبھی مزے نہیں ہوتے، جدائی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قید ہو بندہ اور وہ سامنے سلاخیں لگی ہو، قید ہو اور وہ مزے کر رہا ہو، برتھ ڈے منا رہا ہو اور کیک کاٹ رہا ہو، یہ کوئی نہیں، وہ جدائی کیا مزے دے گی، اصل مزہ تو وہاں جا کے حاضری کے اندر۔ تو اللہ نے جو عزتیں اور برکتیں حرم کو دی ہیں، سنیے ایک اور بات، اللہ کرے یہ بھی سمجھ آئے کہ جب آپ حرم جائیں گے اور حرم کا ارادہ کر لیں گے
اور حرم کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، اس بات کی تسلی رکھیے کہ یہ حضور کی طرف سے جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ مہمان ہوں گے، حضور آپ کے میزبان ہوں۔ نہیں سمجھے آپ، ذرا دھیان کریں، ذرا ہوش میں آئے میں نے کیا بولا۔ آپ مہمان ہوں گے اور حضور آپ کے میزبان۔ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ حضور ہماری میزبانی کرے، یہ نہیں چاہتا، ہمارا نہیں دل کرتا، بالکل نہیں دل کرتا، اور بالکل اندر سے کھوکھلے مسلمان ہیں ہم کہ ہم یہ چاہتے نہیں کہ ہمارا نبی ہمارا میزبان بنے۔ اس کے لیے ہزار بہانے ہیں ہمارے پاس، جی بچے جی گھر جی کام جی کون جائے جی طبیعت ٹھیک نہیں جی فلاں جی یہ چیز ہو گئی جی، وہاں ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ کتنے بہانے، کیوں نہ ہی مجھے حضور کی مہمانی ملے، حضور میرے میزبان نہ کہیں بن جائے۔ اور سنو جب آپ کعبہ جاتے ہیں نا تو اللہ آپ کا میزبان اور آپ اللہ کے مہمان۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، اللہ باقاعدہ آپ کا میزبان اور آپ باقاعدہ اس کے مہمان۔ تو عزت والا کسی کو گھر بلائے نا تو خالی نہیں بھیجے، عزت والا بلائے۔ کوئی بیٹی باپ کے گھر آ جائے تو بیٹی کیسے خالی جائے؟ کوئی باپ ہو صحیح محبت والا باپ، کیسے بیٹی کو خالی بھیجے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں حضور کی امت کی بیٹیاں جب وہاں جاتی ہوں گی، حرم میں جب بیٹیاں پہنچتی ہوں گی تو حضور کیسے اپنی بیٹیوں کو خالی بھیجتے ہوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا سارے بولو نہیں ہوتا۔ وہ بیٹیاں جب پہنچتی ہوں گی حرم میں، یہ بیٹھی ہیں ساری، یہ جب حرم میں پہنچیں گی، نبی باپ ہے سب کا، آقا نے فرمایا میری مثال تمہارے باپ جیسی ہے اور میری بیویوں کی مثال تمہاری ماؤں جیسی ہے، لہذا جو باپ ہوتا ہے وہ عزت والا، اور حضور کی عزت مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور کتنے عزت والے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ حضور کی ذات کریمہ۔ تو جب حضور عزت والے ہیں تو بتاؤ کتنی عزت دیں گے اپنی بیٹیوں کو، کیا کیا دے کے بھیجیں گے؟ نہیں جانا، سونا سنبھال کے، تولے سنبھال کے، میں بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بیٹے کی شادی کے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، سونے تولے بندیاں سنبھالی ہوئی ہیں، چوڑیاں سنبھالی، کیوں؟ بچے کی شادی کر لینا، عمرہ حج نا کوئی لوڑ نہیں، بڈھے ہو کرنا۔ حالت یہ ہے، حضور وہاں انتظار کر رہے ہیں میری بیٹی آئے، عزت دے کے بھیجوں، برکت دے کے بھیجوں، مجھے موقع تو دو میزبانی کا ایک دفعہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ذرا آ کے ایک دفعہ مجھے آزما کے دیکھو، مجھے میزبان بناؤ، ذرا بناؤ مجھے میزبان، مجھ محمد عربی کو بتاؤ، ذرا مجھے میزبان بنا کے دیکھو، تمہاری ساتوں نسلوں تک نہ سنوار کے بھیجوں، بتاؤ محمد نہ کہنا میرے نام کے ساتھ جو عزت جڑی ہے وہ تمہیں نہ دے کے بھیجوں، سب کچھ دے کے بھیجوں گا، آؤ تو صحیح۔ حضور کی میزبانی نہیں لینی۔ یہاں پہ دنیا کے میزبانوں کو کتنی عزت دیتے ہو، کبھی حضور کو بھی میزبان بنا کے دیکھو، اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، کہو نا۔ 2017 میں جب پہلی بار میں حاضر ہوا حرم میں، یہ راز 2017 میں ہی کھلے تھے اور اس وقت سے ان چیزوں کا علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے رکھتے گئے۔ جب پہلی بار حاضری ہوئی تھی، بچے میرے ساتھ تھے، اہلیہ ساتھ تھی، تو گیٹ نمبر 21 کی طرف سے ہم داخل ہوئے، اور بالکل یہ ابھی پہلا ہی لمحہ تھا، عصر کی اذان ہو رہی تھی، اور عصر کی اذان ہوتے ہوتے میں بچوں کو لے کے حرم میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل ابھی ہم نے لینا تھا، تو میرا ذہن تھا کہ میں پہلے عصر پڑھ لوں، حرم میں عصر مل گئی ہے تو اس کے بعد نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں آپ۔ جی نماز کے لیے جو میں اللہ اکبر کا نماز سلام پھری تو غائب، پتہ ہی نہیں۔ جاؤ تو صحیح، ذرا انہیں میزبان تو بناؤ، کبھی دیکھو تو صحیح ان کی میزبانی جاتی، کبھی دیکھو تو صحیح۔ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ ان سے کہا ہوتا، کچھ ان سے سنا۔ ہم یہاں بڑے نعرے لگائیں گے، میلاد شریف یہ ہے، میلاد شریف، جن کا میلاد ہے ادھر جانے کی کوشش ہی نہیں کرنی۔ میں نے دیکھیں بے شمار لوگ دیکھیں میلاد کے لیے روتے پھریں گے، بڑے بڑے لاکھوں لگا دیں گے میلادوں کو، دیگیں پکائیں گے، ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیں، پوچھا کہ عمرہ وہ نہیں کیتا، تو جن کا میلاد ہے وہاں نہیں جانا،
جن کا میلاد منانے کے لیے اتنی لاکھوں کی آپ نے یہاں انویسٹمنٹ کر دی، وہاں جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ آپ لاکھوں روپے میلاد پہ منائیں اور جس میلاد کا ہے، جس کا ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کوئی نہیں، اس کی طرف ذہن ہی کوئی نہیں آپ۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ وہ نبی تو کہہ رہا ہے بھائی کچھ نہ کرو، یہ ساری دیکھیں تو کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آ کے مجھ سے ملو یار۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، مجھ سے آ کے ملو نا، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ کا رستہ دکھاؤ لوگوں کو، یہ باقی چیزیں ہو جائیں گی۔ اور تم میری عزت کیا بلند کرو گے؟ میرا رب میری عزت پہلے بلند کروا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم خود تیرا ذکر بلند کریں، بندوں کی ضرورت نہیں ہے تجھے، بندوں کی حاجت ہی نہیں ہے تجھے۔ میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی تیرا ذکر نہ کرے، تیرا رب ہی تیرا ذکر بلند کرتا رہے گا۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ بولیے ذرا، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہم یہاں حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور 70-80 سالوں سے وہ نہیں ملی ہیں، ایک پھیرا حرم کا تمہیں دے دے گا یہ سارا، ایک پھیرا۔ اور سنو اب ذرا بات آگے چلتے ہیں۔ جس نے ایک پھیرا لگایا یہ سب کچھ حاصل ہوا، دوسرا لگایا، مجھے کہو سبحان اللہ، سب کچھ پھر ملا۔ بولیے، دوبارہ مال آیا، دوبارہ عزت آئی، دوبارہ علم آیا، دوبارہ وہاں کی برکتیں، دوبارہ رحمتیں ملی، دوبارہ حضور سے ملاقات، پھر اللہ کی میزبانی، پھر رسول کی میزبانی، 2 بار۔ اور اگر کوئی تیسری بار گیا بولو، پھر علم ملا، پھر صحت ملی، پھر مال ملا، پھر عزت ملی، پھر شعور دیا گیا، پھر روح پاک ہوئی، پھر بلندی حاصل ہوئی، اور بالغ کی بڑھتی بڑھتی زیادہ ہوتی چلی گئی۔ اور ایک وقت آیا کہ اب جب جاؤ گے تو حضور کہیں گے اچھا اچھا پچھلے سال بھی آئے تھے پھر آ گئے آپ، خوش ہو جائیں گے، کیوں بار بار آئے۔ اب آپ وہاں اس طرح ٹریٹ نہیں کیے جائیں گے جس طرح کبھی کبھی کوئی آتا ہے۔ بھائی دیکھو نا، سنو، اگر کوئی میرے گھر بار بار آئے تو وہ مہمانوں جیسا انداز نہیں ہوگا، اپنوں جیسا انداز ہوگا۔ نہیں، جملہ بول دو نا، میں نے کیا بولا، ذرا سارے بولو نا۔ پھر آپ تو اپنے ہیں، آپ تو اپنے ہیں، جہاں مرضی بیٹھ جائیں۔ یہ ریاض الجنہ؟ جی نہیں، آپ تو اپنے ہیں، جدھر بیٹھیں گے ریاض الجنہ ادھر بھیج دیں گے آپ۔ نہیں، چھوٹی سبحان اللہ، ذرا مل کے بولو نا، آپ اپنے ہیں، آپ کو آ کے ریاض الجنہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھیں گے ریاض الجنہ ادھر چلی جائے، میں ہی بھیجنے والا ہوں ریاض الجنہ آپ کے پاس۔ ذرا فیملیئر ہو نا حضور کے ساتھ، ذرا تعلق بڑھائے نا نبی کے ساتھ۔ یہاں کمشنر سے تعلق بڑھاتے ہو، یہاں ڈی ایس پی سے تعلق بڑھاتے ہو، یہاں کونسلر سے اور ایس پی صاحب سے تعلق بڑھانے والوں ظالموں، کبھی نبی سے بھی تعلق بنا کے دیکھو۔ کہا اچھا پھر آ گئے آپ؟ جی آ گیا۔ کون ہے ساتھ؟ حضور یہ 30 لوگ ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اچھا آپ کے ساتھ ہیں؟ جی آئے ہیں، آج خصوصی پروٹوکول ملے گا، کیونکہ ظاہر آپ کو آتے رہتے۔ بات اور ہو گئی نا، بولو۔ وہ کبھی کبھی آیا اس کا انداز اور جو آتا رہا اس کا انداز اور۔ اسی طرح حرم میں مکہ میں چلے گئے، مکہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا آیا حاضر ہو گیا، میرا بندہ آیا گناہ پاک، گناہ صاف، نیکی کرم فضل ہو گیا، پھر آیا، پھر صاف، پھر نیکی کرم ہو گیا، پھر آیا، گناہ ہے ہی کوئی نہیں، نیکی ہی نیکی رہ گئی۔ ایک وقت ہے اچھا اب آپ آتے رہتے ہیں تو یوں کریں کہ کعبے کی برکتیں ساتھ ہی لے جائیں اپنے، وہاں جا کے بانٹے لوگوں کے اندر، کعبے کی برکتیں بھی ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں ہم۔ کیوں؟ آپ تو بار بار آتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں کوئی بار بار آئے آپ کے گھر تو اس کا انداز مہمانوں والا نہیں ہوتا۔ کہ ہوتا ہے؟ ذرا سارے بولو نا یار، نہیں ہوتا۔ آپ اسے کہتے ہیں جی آپ تو اپنے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، چھوڑیں۔ اور کوئی پھر بے تکلفی ہوتی ہے، پھر دال بھی پکی ہو تو آپ سامنے رکھیں گے، پھر آپ گوشت بھی پکا ہو رکھیں گے، سبزی پکی ہو رکھیں گے، کیوں؟ اپنا بندہ یار، یہ اعتراض نہیں کرے گا، کیوں بار بار آتا ہے۔ لہذا وہاں حضور جو خود استعمال کر رہے ہوں گے وہی آپ کو بھی عطا ہو جائے، وہی آپ کو بھی مل جائے۔ کیوں؟ آپ بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار آپ کو وہاں حاضری کی توفیق ملتی ہے۔ پھر سنیے، جب آپ بار بار جاتے ہیں تو حرم ایک راز کی طرح ہے، اس میں بہت سارے راز۔ جب آپ بار بار جائیں گے تو حرم اپنے راز تم پہ کھولے گا، تم پہ راز کھولیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ مجھے کہو سبحان اللہ، یہاں کیا ہے؟ اس ستون کے پیچھے کیا ہے؟ اس کونے میں کیا ہے؟ یہ جو مسجد نبی کا فلاں کونا ہے وہاں کیا ہے؟ یہ جو وہ پیچھے ستون ہے اس کے پاس
یہ سارے راز حرم تم پہ کھولنا شروع کر دے. کیوں؟ تم بار بار جاتے. اس بار اللہ نے بڑا فضل فرمایا. اتنے سالوں سے گئے تھے، اتنے سالوں سے جا رہے تھے. اس بار اللہ نے ایسا راز کھولا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقائد و جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں،